ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں سے آج چوتھے دن کی دعا کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک، اے معبود آج کے دن مجھے تیرے حکم کی تعمیل کی طاقت عطا فرما۔ وَأَذِقْنِ فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور مجھے اس دن اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا فرما۔ وَأَوْزِعْنِ فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ، اور تیرا شکریہ ادا کر سکوں اس کی بھی توفیق عنایت فرما۔ وَاحْفَظْنِ فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ یا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ، اور مجھے اپنی پردہ پوشی اور نگہداری میں محفوظ رکھ، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ تیز بین۔ پروردگار عالم جو انسانوں کے دلوں کے بھی حالات کو بہتر جانتا ہے، ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ آج کی اس دعا کے سلسلے میں جو موضوع بہرحال انتخاب کیا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ابتدا ہوتی ہے توفیق تیرے امر کی ادائیگی کر سکوں، مجھے قوی بنا دے، جیسا کہ دعائے قمیل میں بھی وقوی علی خدمتک جوارحی، پروردگارا اپنی خدمت کرنے کے لیے ہمارے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا دے۔ یہاں بھی ابتدا اسی سے ہے، لیکن درمیان دعا میں ذکر الہی اور ذکر کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔ یہاں پہ دو تین چیزوں پر گفتگو کروں گا کہ آخر یہ ذکر کیا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ذکر الہی سے روک دیتی ہیں، اور ان کے آثار کیا ہیں اگر انسان اپنی زندگی سے یاد الہی کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بہت زیادہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، تسبیح فاطمۃ الزہراء علیہ السلام من الذکر الکثیر، یہ ذکر کثیر، یہ کثرت ذکر سے مراد اس آیت میں تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ اپنی ایک مستقل بحث ہے کہ کتنا اجر، کتنا ثواب ہے تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا میں، لیکن اس مقام پر مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کل عہد یموت عطشان الا ذاکر اللہ، ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ تشنگی کے عالم میں پیاسا ہوتا ہے، لیکن وہ جو پیاسا نہیں ہوگا وہ ذاکر پروردگار، یعنی جو اللہ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے پہ یاد رکھتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پروردگار عالم اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو۔ کسی کو بھی انسان یاد کرتا ہو، چاہے وہ مادی لحاظ سے ممکن ہے کافی دور ہو، لیکن معنویات کے لحاظ سے اس کی یاد گویا وہ آپ کے ساتھ شریک ہے۔ اگر کوئی انسان، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر کوئی ذکر پروردگار کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ روز محشر اعمیٰ، اسے اندھا محشور کیا جائے گا۔ حدیثوں کے یہ سب فقرے ہیں، وہ فاسق ہوتا ہے جو ذکر الہی کو چھوڑ دے، ہم نشین شیطان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ذکر پروردگار نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور جو خدا کے مقابلے میں اس کی جگہ لے وہ ہم نشین شیطان۔ قلب بے بصیر، یعنی وہ قلب کی جس میں ذکر پروردگار نہ ہو، وہ قلب بے بصیر ہے۔
آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ذکر پروردگار کرنے سے روک دیتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ اموال یا اولاد تمہیں میری یاد سے غافل نہ بنا دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر یہ دنیا کی رنگ و رنگت اور نعمتیں انسان کو ذکر الہی سے روک دیں تو وہ سب سے بڑا نقصان میں رہنے والا انسان ہے۔ شراب و قمار، جوا، یہ انسان کو ذکر الہی سے روکتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ پرمعنی حدیث کو ذکر کر کے بات کو ختم کروں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جو انسان کو ذکر الہی سے روکتی ہے، پرخوری، جو انسان شکم سیر رہتا ہو۔ اسی لیے تاکید ہے کہ انسان روزے کی حالت میں پروردگار عالم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، چونکہ ایک زمینہ ہے، ایک مقدمہ ہے جو فراہم ہو چکا ہے۔ سستی ارادہ، اگر انسان کا ارادہ بہت سست ہے، کمزور ہے، تو یہ بھی ذکر الہی سے روکتی ہے۔ غرور و قدرت، انسان کے اندر جب تکبر پیدا ہو جائے وہ کسی بھی بنا پر، قدرت کی بنا پر، تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ذکر الہی سے روک دیتی ہیں۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے ہم سب کو اپنی یاد سے غافل نہ کرنا، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہر لمحے ہر وقت تیری یاد میں ہمارا بسر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔